شب برات اس رات کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ دوستو، آج 14 شعبان کا دن ہے اور آج مغرب کے بعد ایک بہت ہی بابرکت رات شروع ہونے والی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اور پھر کل 15 شعبان کا دن ہوگا اور اس دن کا روزہ رکھنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا شب برات کی فضیلت واقعی ثابت ہے؟ اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے؟ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، احادیث اور اکابر امت کی روشنی میں شب برات کو صحیح ترتیب اور صحیح فہم کے ساتھ سمجھیں گے۔ جی ہاں، شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں، اسی لیے اہل علم نے اس رات کی اصل فضیلت کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں قبروں کے پاس کھڑے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جی ہاں، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا رزق اتارا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ رات کتنی عظیم رات ہے۔ جی ہاں، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں تمام حقوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ ان میں سب سے پہلا ہے مشرک، اس شخص کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے والدین کا نافرمان، اور تیسرا ہے کینہ رکھنے والا، چوتھا شرابی، اور پانچواں ہے قاتل، اور چھٹا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور آخری اور ساتھ ہے چگل خور۔ جی ہاں، ایسے لوگ ہیں یہ کہ اس عظیم رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت نہیں فرماتے اور مغفرت سے یہ لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف، آج مغرب کے بعد ہم کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، کون ہے جو رزق میں وسعت چاہے، اور کون ہے جو مصیبت سے نجات چاہتا ہو۔ جی ہاں دوستو، یہ رات خاموش عبادت کی رات ہے۔ نوافل، تلاوت قرآن، ذکر و استغفار، یہ سب اکیلے میں کرنا افضل ہے۔ نوافل کی جماعت، شور یا مخصوص طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات میں صرف ایک مرتبہ جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اتباع سنت کی نیت سے ایک مرتبہ چلا جائے تو یہ درست ہے، لیکن ہر سال اس کو لازم سمجھنا، چراغاں، پھول، چادریں قبروں پر چڑھانا، یہ سب کام درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے کل 15 شعبان کا روزہ اگر سنت کی نیت سے رکھا جائے تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا، لیکن پٹاخے، آتش بازی، لڑکے کی رسم، فضول خرچی، شور و ہنگامہ، یہ سب خرافات ہیں، اسراف ہے اور شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان عبادت سے ہٹ جائے اور فضول کاموں میں لگ جائے۔ اسی لیے دوستو، شب برات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے اور سلف صالحین نے اس رات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج مغرب کے بعد اس رات کو سنت کے دائرے میں رہ کر توبہ، دعا اور عبادت میں گزاریں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس رات کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے۔